اچھا دیکھیں، پگڑی کا گھر میں نا ہوتا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک شاپ ہے وہ میری ہی ہے، یا گھر ہے وہ میرا ہی ہے. میں نے اس گھر میں جیسے وقت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اماؤنٹ بڑھتی رہتی ہے، تو میں نے گھر جو ہے وہ ان کو ابھی بیچا نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے پیسے لیے ہیں. مثال کے طور پر وہ گھر کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 50 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، لیکن میں نے ان سے 5 لاکھ روپے لیے اور میں نے کہا کہ یہ گھر میں آپ کو پگڑی پہ بیچتا ہوں. انہوں نے وہ 5 لاکھ روپے مجھے دینے کے بعد کرایہ بھی دے رہے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب یہ مزید آگے اس گھر کو بیچتے ہیں پگڑی کے نام پر ہی. اچھا، اب یہ جو بیچ رہے ہیں، انہوں نے خریدا مجھ سے کتنے کا تھا؟ بظاہر خریدا نہیں تھا، ہے وہ میرا ہی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے مجھے دیے تھے. اب یہ آگے جب کسی اور کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیچ رہے ہیں تقریباً 15 لاکھ کا، جس میں سے 10 لاکھ 15 لاکھ کا آگے بیچا، تو اس میں سے آدھے مثال کے طور پر ان کے ہو گئے، آدھے میرے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہ ان کو پروفٹ ہو رہا ہے. پروفٹ کس اعتبار سے ہو رہا ہے؟ یہ چیز کس کی تھی؟ میری تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے گھر دیا، اب چیز میری ہے، انہوں نے مجھے کرایہ دیا، اب یہ آگے مزید کسی اور کو بیچ رہے ہیں، اس میں خود اپنا پیسہ بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر آگے وہ بندہ مجھے کرایہ بھی دے رہا ہے. تو یہ جو چیز بیچ رہے ہیں یہ چیز تو میری تھی، انہوں نے نفع کس بات کا لیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ چیز میری ہے، یہ آگے کس چیز کے بیچنے کا نفع لے رہے ہیں؟ صرف اس بات کا نفع لے رہے ہیں کہ میں چونکہ یہاں پر گھر میں رہا تھا، میں نے اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک وقت عرصہ گزارا، اب اس گھر کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو مجھے بھی اس گھر کا فائدہ ملنا چاہیے، مالک مکان کو بھی ملنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اکثر علماء جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، البتہ کچھ علماء اس کی اجازت دیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پگڑی والے گھر کے اندر اس طرح کی کسی قسم کی ڈیل کو ختم کر کے نارمل جو رینٹل ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کو اختیار کرے. نارمل جو طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر دکانوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار اس دکان کا کاروبار میں نے چمکایا، اس دکان کی ویلیو میری وجہ سے بڑی ہے، اس میں اس گڈ ول کے پیسے لے رہا ہوں. تو اب اس گڈ ول کو بعض علماء نے کنسیڈر کیا ہے کہ یہ مال ہے تو انہوں نے اجازت دی ہے، بعض نے اس کو منع کیا ہے. تو جب ایسا کوئی اختلافی مسئلہ ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، بچنا ہی اولا ہوتا ہے. میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی ڈیل نہ کریں، لیکن ہم بہت سارے بڑے علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں. تو اب اگر جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط والے مسئلے پر عمل کر کے اس طرح کی ڈیل سے اجتناب کریں. لیکن اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو فوراً اس کے اوپر حکم نہ لگایا جائے کہ تم ناجائز کام کر رہے ہو. جیسے ہمارے یہاں پر بعض مساجد کے ساتھ دکانیں جو ہوتی ہیں وہ پگڑی پر ہو رہی ہیں، ان کی سسٹم جو ہے وہ پگڑی سسٹم چل رہا ہے پورا. آپ دیکھیں بہت ساری ایسی مساجد آپ کو مل جائیں گی جو قدیم مسجد ہیں، ان کے ساتھ جتنی دکانیں ہیں نا وہ ساری پگڑی سسٹم پہ چل رہی ہیں. تو اب کیا وہاں پر ہم ڈائریکٹ تنقید کریں؟ تو بھائی میرے حساب سے ناجائز ہے، لیکن دوسرے علماء تو جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں نا، تو میں ان پر تنقید نہیں کروں گا. البتہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تو میں وہاں پہ ڈیل کرنے کے لیے گھسوں گا بھی نہیں، اور جو مجھ سے پوچھے گا اس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں. لیکن اگر بالفرض کوئی جا رہا ہے تو اس پہ تنقید ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے.